اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم سے آغاز کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ ترتیب کے اعتبار سے 19واں نمبر ہے سورہ مبارکہ کا، اور نزول کے اعتبار سے 44 نمبر ہے 44۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ کافی تفصیل سے آیا ہے، تو اسی حوالے سے اس کا نام اسی نسبت سے سورہ مریم ہے۔ اس کے آغاز میں جو ذکر آتا ہے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا ہے کہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اولاد کے حوالے سے، تو کافی عمر ہو چکی تھی تقریباً، انہوں نے مولانا نے تو لکھا ہے 120 سال، اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب بیٹے کے حوالے سے یا وارث کے حوالے سے جو دعا کی ہے، اس سے پہلے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں۔ اس حوالے سے کہا کہ میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، ایک بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، 120 سال عمر ہے ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ تو اسی طرح تیسری بات انہوں نے کی وہ یہ تھا کہ میں اپنی نیابت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اصل میں بیٹا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری نمائندگی کرے، میرا وارث ہو۔ تو بہرحال اس کے ساتھ پھر انہوں نے بیٹے کے حوالے سے بھی کہا کہ ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے تو راضی ہو۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے دعا کی تھی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مطلب ماں باپ کے لیے ایک بڑا اچھا ہے یہ سوچنے کا، اور کہہ لیں کہ اپنانے کا ہے، ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے کہ اس کو اپنانا چاہیے ہر بندے کو، کہ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتا ہے تو کس طرح سے دعا کرتا ہے۔ ایک خاتون اپنی بیٹی کے لیے جو دعا کر رہی ہیں، جو کہ آگے چل کے ایک نبی کی والدہ بنی ہے، تو انہوں نے ان کے لیے کیسے دعا کی، تو یہ بڑا اچھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، جو بہت ہی، ان کی بھی وضاحت میں کر چکا ہوں پہلے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح سے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اس میں بیت المقدس میں مشرقی کنارے یا مشرقی جانب جا کے بیٹھ گئیں اس کے کونے میں، تو اس کے بعد پھر وہاں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے ان کے ہاں اولاد کی امید بنی۔ تو اس کے بعد پھر اولاد کی پیدائش کا معاملہ ہوا، پھر اس کو بچے کو گھر لے کے آئی ہیں۔ تو پھر تو جو مطلب اس جماعت کے جو منافقین تھے، یوں کہہ لیں کہ اس جماعت کے جو منافقین تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کا باپ کوئی ایسا آدمی تھا، نہ آپ کی والدہ کوئی ایسی تھی، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ مطلب شادی نہیں ہوئی ابھی بچی کی، اور اس سے پیچھے ہم پڑھ بھی آئے ہیں کہ وہ اتنی پاک باز تھیں، اتنی نیک خاتون تھیں، عورت تھیں کہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے کمرے میں اور اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، وہاں پہ ان کے محراب میں ان کو رزق مل رہا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ رب کی طرف سے آیا۔ تو اتنی نیک اور اتنی پاک باز خاتون پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، ان کی گود میں جو بچہ تھا انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، مطلب تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو بچہ جھولے والا، پنگھوڑے والا، گود والا بچہ یہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ پھر آگے سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے خود کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ انہوں نے مولانا نے بیان کیا ہے، مجھے تو پڑھ کے بڑا مطلب تعجب بھی ہوا کہ لوگ واقعی نہیں سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے عیسائیوں نے تثلیث پہ، اگر صرف یہ جملہ ایک دیکھ لیں، صرف ایک لفظ انی عبد اللہ، یہ پوری کی پوری عمارت دھرم سے گر جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو جماعت کہتی ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ صرف ایک یہ جملہ سن لیں، پڑھ لیں، اسی پہ غور و فکر کر لیں تو ان کے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ انہوں نے نہیں کہا انی ابن اللہ، یا انی مطلب کوئی ایسا الفاظ ایسے کہے ہوں کہ میری والدہ جو ہے وہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، یا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کچھ نہیں کہا انہوں نے سادہ سا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہا کہ اگر صرف ایک جملے پہ یہ لوگ غور کر لیں، یعنی ایک طرح سے ان کو دعوت دی ہے
کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ اگر یہ لوگ صرف ایک جملے پہ غور کر لیں، اسی ایک لفظ پہ غور کر لیں بلکہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ان کا وہ جو عقیدہ ہے تثلیث والا یا اللہ کا بیٹا بنانے والا، وہ کہا کہ وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ نیچے آ پڑے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی والدہ کی گواہی بھی دلوا دی، اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلوائیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کہ میں بندہ بھی ہوں اللہ کا مطلب نہ میں رب ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ میں بندہ ہی ہوں، مجھے اللہ نے وحی دی ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے پھر مبارک بھی بنایا ہے، مجھے اللہ نے مبارک بنایا، بابرکت بنایا، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہے، اور میں خیر کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں خیر کا معلم ہوں اور میں نفع پہنچانے والا ہوں لوگوں کا۔ چوتھی بات یہ کہی کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، مطلب میں کوئی انوکھا نہیں آیا، ہٹ کے نہیں آیا، جیسے دوسرے انبیاء کو شریعت ملتی تھی ویسے ہی مجھے بھی شریعت دی گئی ہے، اور مجھے بھی اسی طرح عبادات کرنی ہے، اسی طرح اللہ کی بندگی والی زندگی گزارنی ہے۔ پانچواں یہ بھی کہا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بھی ہوں، میں اپنی والدہ کا نافرمان نہیں ہوں، اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، اپنے اعزاء و اقارب کا خدمتگار بھی ہوں، میں تواضع اختیار کرنے والا ہوں، کبر اور غرور سے میں پاک ہوں، اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ دنیا و آخرت میں اللہ نے مجھے امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ جو یہود نے خاص طور پہ ان کے بارے میں معروف کر دی، اور پھر عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کی، تو وہ دونوں چیزوں کا رد ہو گیا کہ یہود تو ان کی والدہ پہ معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے، اور عیسائی اس حد تک آگے چلے جاتے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے برابر لے جاتے، تو اس چیز کا رد کیا اللہ نے۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان کی اپنے والد کے ساتھ جو معاملہ تھا، والد شرک کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا، بتوں کو پوجتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، سارے کام وہ کرتا تھا، تو بتوں کا گڑھ تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے پھر وہاں پہ اعلان بغاوت جو کیا، اور بڑی چھوٹی عمر میں 9 عمری میں ہی انہوں نے آغاز کر دیا تھا اس چیز کا، لیکن کرتے کراتے پھر والد نے ان کو دھمکی لگائی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، ہمارے بتوں کو برا بھلا بتوں کو کہنا نہیں چھوڑیں گے، تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، یا پھر آپ کو ملک بدر کر دوں گا، آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، مطلب میں اپنی نظروں سے دور کر دوں گا آپ کو۔ تو اس طرح کی دھمکیاں اور وہ سارا کچھ، لیکن یہ چیزیں پھر ان کے جو مضبوط ارادے تھے ان کو ڈگمگا نہیں سکیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا کہ یہ حنیفہ یکسو تھے، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں ساری کشتیاں جلا دی تھیں انہوں نے، پرواہ کوئی نہیں تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اپنے مشن سے باز نہیں آنے والا، میں توحید کا دامن نہیں چھوڑنے والا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے عراق سے شام کی طرف، تو انہوں نے ہجرت کرنا قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جو سارا ایک طرح سے کہہ لیں کہ خاندان بھی چھوٹ گیا، رشتہ دار بھی چھوٹ گئے، والد نے بھی جواب دے دی، سب کچھ چھوٹ جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جتنے نبی اور رسول ان کی آل اولاد میں شاید کسی کے ہوں، ان کی آل اولاد میں کثیر تعداد میں نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ہمارے جو نبی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انہی کی اولاد سے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان کو جو بیٹے دیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، وہ بھی جلیل القدر انبیاء تھے، اور اس کے بعد فرما بردار بھی، اور ہر لحاظ سے تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سکون اور اطمینان فراہم کیا، قلبی سکون بھی دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ، ہارون اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے مختصراً، اور کہا کہ ان کے بعد پھر ان کے جانشین ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، اس کی طرف اشارہ ہے پھر کہ انہوں نے اور پیروی کی، انہوں نے اپنی خواہشات کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بن گئے وہ، اور نمازوں کو ضائع کرنے والے بن گئے۔ تو یہ کافی کہہ لیں بہت ہلا دینے والی ایک بات ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد ان کے اہل جو تھے، ان کے جو مطلب وارث تھے، وہ ایسے نااہل لوگ بنے کہ جنہوں نے پھر ان چیزوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بھی اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، ہم بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مسجدیں ہماری بھی ویران پڑی ہوئی ہیں، تو پھر کہیں یہ معاملہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔
اس کے بعد پھر کچھ آخرت کے حوالے سے باتیں ہیں، اور پھر کہا کہ یہاں پہ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، اسی کو ہی اصل میں فنا فی اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہی فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی لاتا ہی نہیں ہے آگے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، میرا رب اس میں راضی ہو جائے گا، میرا رب اس میں راضی ہو جائے گا، اسی کو ہی دیکھتا ہے، وہ اسی کے حساب سے پھر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہر دل، ہر زبان، ہر ذہن کی محبوب ترین شخصیت بن جاتا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں، اپنی مخلوق کے دلوں میں اس اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ پھر اس کے بعد ایک روایت ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت، اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے معاملے میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سارے آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین پہ بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو زمین والے بھی پھر اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے طٰہٰ، تو اسی مناسبت سے وہ آغاز میں ہی ذکر ہوا ہے طٰہٰ پہلا لفظ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تو اتنی کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں، سوج جاتے تھے۔ اور جب لوگ آپ کی دعوت کو اس طرح سے قبول نہ کرتے، اس بات سے بھی آپ کو دکھ پہنچتا تھا۔ پتہ ہوتا ہے کہ بندے کو کہ میں تو ان کو خالص چیز دے رہا ہوں نا، صحیح بات بتا رہا ہوں، میں ان کو دھوکہ نہیں دے رہا، ان کو غلط رستے پہ نہیں لگا رہا، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ لوگ کیوں میری بات کو برا مانتے ہیں، میری بات کا یا بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کافی زیادہ اپنے اوپر مشقت اور مطلب غم اور پریشانی اور یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تسلی دی۔ کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی ہم نے یہ قرآن آپ اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھیں، آپ اپنے آپ کو پریشان کرنے لگ جائیں، ہلاکت میں ڈال لیں، اس طرح کے مختلف الفاظ، تو اس لیے اسی کی نسبت سے ایک طرح سے بہت ہی تسلی والے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کا چونکہ نام ہے تو نام لے کے ایک طرح سے اللہ نے پکارا، تو کہا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد پھر اس میں واقعات کی ترتیب بڑی عجیب بعض چیزوں میں نظر آتی ہے، بعض قرآن مجید کے حصوں میں، اور یہ قرآن کا ایک خاص اعجاز ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چند آیات کے بعد شروع ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے پھر آئے ہیں مدین سے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے ایک آگ دیکھی کہہ لیں یا کچھ ایسا معاملہ ہوا اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ یہاں پیدائش کا ذکر نہیں ہے، دریا میں بہائے جانے کا ذکر نہیں ہے، پھر ان کی وہ فرعون کا وہ معاملہ کہ اس نے کہا کہ ان کے سب کے بچوں کو قتل کرتے جاؤ، جب اس نے وہ خواب دیکھا یا جو بھی اس کی وہ پیشین گوئیاں تھیں ان کے نجومیوں کی طرف سے، تو اس نے وہ کافی ساری وہ کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں واقعہ بیان کیا اس میں آغاز کیا ہے جب شادی کے بعد یہ اپنی اہلیہ کو لے کے آئے ہیں، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ آگے جا کے پھر ذکر آتا ہے کہ کیسے پھر ان کی ولادت جب ہوئی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کہ میں اس لیے کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کیا کریں، ہمیں چاہیے کہ کیا کریں اللہ کی قدرت طاقت کے بارے میں۔ یہاں پہ اللہ کی قدرت کا، طاقت کا بہت بڑا ایک مظہر نظر آتا ہے کہ جب ایک طرف وہی بندہ بچوں کو قتل کروا رہا ہے اور اللہ اسی کے گھر میں اسی بچے کی پرورش کروا دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ اسی گھر میں اسی بچے کی پرورش کرواتا ہے جس نے آگے چل کے اس کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہی اکیلا ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، باقی سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اسی کو اپنا سب کچھ مان لینے میں ہی عافیت ہے انسان کی، کوئی بھی انسان ہے۔ تو بہرحال اس میں پھر وہ ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے وہاں سے آئے اور ان کو پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا، یعنی ہم کلام ہونے کے لیے طور پہ، اور پھر ان سے باتیں کیں، کچھ ان کو نبوت عطا کر دی۔
اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف وحی کی اور ان کو انہوں نے صندوق میں بند کیا اور کہا کہ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے اور آپ ہی اس کی ساری خدمت کریں گے۔ اور اللہ نے پھر ایسا سبب بھی پیدا کیا کہ فرعون کے دربار میں یا محل میں کہہ لیں، انہوں نے دودھ نہیں پیا کسی اور خاتون کا، تو ان کی بہن جو تھیں وہ ساتھ ساتھ چلتی گئیں۔ انہوں نے وہاں جا کے پھر آہستہ سے کسی کے کان میں یہ بات ڈال دی، وہ خادمائیں جو تھیں محل کی، کہ یہ بچہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں اگر کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ایک اور خاتون ہے اس کا دودھ پی لے گا۔ تو ایسے کر کے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وہاں پہ مامور کیا کہ یہ اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کریں، تو وہ اپنے سگے بیٹے کو جا کے دودھ پلاتی رہی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے بڑا اہم ایک معاملہ تھا، اللہ نے بڑا انعام کیا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح پھر آگے چل کے اس میں تفصیلات تو کافی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا، پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ ان کی والدہ کو حکم تھا دریا میں ڈالے جانے کا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح فرعون کے ساتھ پھر انہوں نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے، مطلب کوئی لڑائی جھگڑا کوئی وہ نہیں ہوا، بلکہ بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے بحث مباحثہ کیا جو بھی بات ہوئی وہاں سے۔ پھر اس کے بعد جادوگروں سے مقابلے والا معاملہ، یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، بس صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی، وہاں پہ یہ کامیاب ٹھہرے، اور جادوگروں پھر ایمان لے آئے سارے کے سارے، انہوں نے تو فوراً ہی قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں یہاں سے، اور فرعون نے پھر تعاقب کیا، پیچھا کیا پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرعون کو غرق کر دیا اسی پانی میں جہاں سے بنی اسرائیل بحفاظت نکل چکے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ سامری جادوگر والا واقعہ ہے کہ اس نے پھر بچھڑا بنایا ان کے لیے اور ان کے لیے ایک معبود تراشا، وہ جو زیورات یہ وہاں سے لے کے آئے تھے بنی اسرائیل۔ تو اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی طور پہ، اور پھر اپنی واپسی پہ جب یہ آئے ہیں تو اپنے بھائی سے ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کے لیے نہ چھوڑیں، بلکہ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ لوگ تو میری بات نہیں سن رہے تھے۔ تو وہ اپنی ایک کہہ لیں انہوں نے عذر پیش کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے چند معاملات تھے جو اللہ نے کروا دیے۔ پھر ان کی جوانی کا ایک واقعہ ہے، جب یہ وہاں گئے خاتون سے جس سے شادی اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ جوان ہو چکے تھے، بھرپور جوانی میں تھے یہ۔ تو ان کا ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان کو انہوں نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، ایک ہی مکہ مارا۔ بڑے طاقتور تھے بہت ماشاءاللہ۔ ویسے بھی میں ذکر کرتا ہوں کئی دفعہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پورے اپنے علاقے کا اپنی قوم کا خوبصورت ترین اور طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خیر مکہ مارا اس بندے کو، بنی اسرائیل میں سے ایک تھا اور ایک فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو یہ دونوں لڑ رہے تھے، تو ان کی قوم کا جو تھا وہ تھا شریر قسم کا بندہ، شرارتی ذہن کا نا۔ تو اس نے دیکھا تو ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے جلدی جلدی منہ عجیب سا بنا کے اس نے شکایت کی۔ انہوں نے اس کی حمایت میں اس بندے کو جب مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ ان کو پھر افسوس ہوا کہ یہ شیطانی کام تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ وہاں سے پھر ایک ان کا ہمدرد تھا اس گروپ میں جو ان کے ساتھیوں کا تھا، اس نے آ کے ان کو اطلاع دی کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، کیونکہ سارے سرداران مشورہ کر رہے ہیں، فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے آپ کے خلاف۔ تو یہ وہاں سے جب گئے تو پھر ان کا واسطہ پڑا ہے ان دو لڑکیوں سے، وہ ذکر بھی اس میں ملتا ہے کہ دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہیں، پلانے کے لیے کھڑی ہیں انتظار میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تم پانی کیوں نہیں پلا سکتے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو یہاں سارے مرد اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جب تھوڑا سائڈ پہ ہوں گے تو ہم پانی پلا لیں گے۔ تو انہوں نے خیر ان کی مدد کی پانی پلانے میں، اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے وہاں۔ دعا بھی پھر انہوں نے کی۔ سورہ آگے چل کے مختلف صورتوں میں آئیں گے واقعات، کیونکہ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تقریباً باقی جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیں، اور بڑی تفصیل سے بعض جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ اختصار کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے والد سے جا کے کہا کہ بڑا طاقتور جو بندہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اجرت پہ اگر اس کو رکھ لیا جائے اپنے ساتھ، تو ہم چاہتی ہیں کہ ہم نے ہماری بکریوں کو، جس نے پانی پلایا جانوروں کو، بکریوں کو یا جو بھی جانور تھے، ان سے آپ بات کریں۔ انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو بھیجا، وہ پھر بلوا کے لائے اور ان سے بات ہوئی، وہ ایک طے پا گیا۔ وہاں سے پھر یہ شادی کر کے واپس آ رہے تھے، جو سورۃ طٰہٰ کے شروع میں ہے کہ وہاں سے وہ شادی کر کے واپس آئے ہیں، تو پھر ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو بہرحال یہ تھے واقعات جو مختصراً آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات میں اصل میں ہوتی ہیں عبرتیں ہوتی ہیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے،
کہ ہم اس میں جو عبرت کا سامان ہے وہ بھی حاصل کریں اور جو نصیحت ہے ہمارے لیے وہ بھی حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی چیز میں کیسی نصیحت رکھی ہوئی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم اس کو صرف ایک واقعہ پڑھ کے نہ لیں بلکہ اس میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ تو یہ تفصیلات موجود ہیں احادیث کے اندر بھی، تفاسیر کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے ساتھ اپنا جو ہے ایک تعلق بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور واقعتاً پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی مطلب ہم بہت پیچھے تھے اس چیز سے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے اس تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔